تلاوت اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہا کی دل پیش کرنے کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں جناب. اچھا چلو ٹھیک ہے. حضرات آپ نا سلام پڑھیں گے اخیر میں نا، جب مصطفیٰ جان رحمۃ اللہ علیہ وسلم وہ پڑھیں. ٹھیک ہے حضرات؟ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ ان ممالک میں جو چاند کے مسائل ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ یہاں کے ویدر کا ہے اور اس ملک ان ممالک کے محل وقوع کا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے چاند کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو شرعی معاملات علماء کرام بیان فرماتے ہیں، اور جو اس کے سائنسی معاملات ہوتے ہیں اس کی مہارت جناب راجہ ظاہر نواز صاحب کو ہے. تو میں اس کی خدمت میں گزارش کروں گا، چونکہ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور چونکہ ہمیں علم تو نہ شریعت کا ہوتا ہے نہ کوئی سائنسی معلومات ہوتی ہیں، تو پھر ہم کبھی ادھر کبھی ادھر پریشان ہو جاتے ہیں. تو ابھی رمضان بھی دور ہے، 2 ہفتے ہیں تقریباً، اور عید کے 6 ہفتے ابھی ہیں. تو ہم نے اس لیے پہلے انتظام کیا ہے کہ آپ ان تمام معاملات کو سن لیں، سمجھ لیں، تاکہ جب اگر کوئی خدا نہ خاصا اگر کوئی گڑبڑ کرے تو آپ کے ذہن مضبوط ہوں کہ آپ الحمدللہ حق پر ہیں اور سچائی کیا ہے، حق کیا ہے. تو راجہ ظاہر نواز صاحب ماشاء اللہ اس موضوع پر خطاب فرماتے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت ہی واجب الاحترام، واجب التعظیم، لائق صد احترام حضرت قبلہ مفتی شمس الہدیٰ صاحب اور حضرت علامہ صادق ضیاء صاحب اور دیگر علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثناء کے بعد اور بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لاکھوں اربوں خربوں اور لا تعداد درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی جو نشست ہے اس کا مقصد کیا ہے. میں بھی اور آپ بھی حضرت قبلہ مفتی صاحب کی گفتگو سننے کے لیے حاضر ہیں. ابھی ہم پہلے بھی حضرت کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، اور ان کی یہ جو کتاب ہے شمس الانوار، اس کو بھی بحمد تعالیٰ پڑھنے کا موقع ملا. حقیقت جو ہے وہ اب اس کو چھپایا نہیں جا سکتا. صورتحال یہ ہے کہ ایام حرج میں رمضان شریف آ رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایام حرج سے مراد کیا ہے. وہ قبلہ مفتی صاحب جو ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے یقیناً. اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ درست نہیں ہے، تو کم سے کم اخلاقی جرت یہی ہے کہ وہ سامنے آ کر اپنے دلائل پیش کرے، یا وہ خود قائل کر لیں قبلہ مفتی صاحب کو، یا وہ خود قائل ہو جائیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھے فائرنگ کرتے رہیں اور کہیں یہ بھی درست نہیں، یہ بھی درست نہیں، اور جب بھی موقع آئے تو وہ چہرے، وہ ہستیاں، وہ بڑے بڑے راجہ صاحب، وہ بڑے بڑے چودھری صاحبان نظر بھی نہ آئیں، نہ ٹی وی کی سکرین پہ تو نہ اس برطانیہ کے مطلع پہ کہ وہ کہاں گئے. تو کم سے کم اتنی جرت ہونی چاہیے کہ سامنے آ کر اپنے دلائل پیش کرے. دوسری بات، میں قبلہ مفتی صاحب کے قدموں میں بیٹھنے والا آدمی ہوں. اتھارٹی یہ ہیں، یہ جو مختلف اصطلاحات ہیں آپ پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش سے بھی سنتے رہتے ہیں، صبح صادق، صبح کاذب، یعنی ٹرو ڈون، فالس ڈون انگریزی میں جس کو کہتے ہیں. ایک رواج بن گیا ہے جس کو میں کہتا ہوں صبح تک. اب تک جو ہے وہ یہ ہے کہ جو تک برابر آ جائے اس کو ہم پروموٹ کریں گے، اور یہ جو تک ہوتی ہے جیسا بندہ دیکھتے ہیں ویسی ٹکا دیتے ہیں. یہ جو مختلف ڈیزائنوں کے، مختلف فیشن کے اور مختلف رنگوں کے ٹائم ٹیبل آ رہے ہیں ہمارے سامنے،
کوئی 3:15 کا، کچھ 3:25، یہ ان سے پوچھیں آپ. کم سے کم علماء کرام کی تو ایک ذمہ داری ہے، اس لیے کہ کمیونٹی کی جو ذہن سازی کی جاتی ہے وہ ممبر اور محراب سے کی جاتی ہے. اور ملت اسلامیہ پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو تاریخ گواہ ہے کہ علماء حق نے دوبارہ تجدید کی، اور ملت کی جو ڈائریکشن غلط طرف جاتی ہے اس کو صحیح سمت کی طرف، اور سمت ہماری سیدھی مدینے کی طرف ہے، اور کوئی سمت ہماری نہ ہے نہ ہوگی، نہ کسی سعودی خاندان کی طرف جائے گی، نہ کسی اور بد مذہب کی طرف جائے گی. اور ہمارے ہی مسلک حق اہل السنہ والجماعہ نے ہمیشہ امت کی تجدید کا کام جو ہے وہ کیا ہے. اب یہ جو ٹائم ٹیبل آتے ہیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ اگر اس پہ لکھا ہے کہ مثلا 3:10، 15 25، 2 جو بھی ٹائم ہے، آپ اتنی جرت کر کے ان سے پوچھیں کہ حضرت صاحب آپ نے یہ جو ٹائم ٹیبل دیا ہے مجھے، یہ کس اصول کے تحت یہ ٹائم نکلا ہے، اور پھر آپ سنیں کہ آپ کو جواب کیا ملے گا. بحمد تعالیٰ حضرت علامہ صادق ضیاء صاحب گواہ ہیں اس بات کے کہ ہم نے جب بھی پوچھا ایک سینٹر سے کہ یہ جو 3:15 کا ٹائم آپ کہاں سے نکالے ہیں، تو جواب یہ ملا کہ آج سے 30 سال پہلے، اب ہم بھی راجپوت فیملی سے ہیں، فلاں راجہ صاحب جن کو میں جانتا ہوں وہ بھی بیٹھے تھے، اس کے بعد ایک چودھری صاحب وہ بیٹھے تھے، اور کچھ ڈاکٹرز بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹائم ٹھیک ہے. اب یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے. پھر جس اصول کا وہ نام لیتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں اس کتاب کے اندر پہلے ہی جب آگے چلتے ہیں تو یہ اعداد و شمار ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اور الگریدمز ہیں، فارمولاز ہیں، یعنی میتھمیٹکس کا ایک نظام ہے پورا اس کتاب کے اندر. اب 2+2 حاصل کیا ہے؟ 4، 6 تو نہیں ہو سکتا. اب وہ اصول جس کا وہ نام لیتے ہیں کہ یہ ہم نے ٹائم اس اصول سے نکالا ہے، کیلکولیٹر لے کر جب ہم اس اصول کو بھی اپلائی کرتے ہیں تو کوئی 10 منٹ پیچھے ہے، کوئی 20، وہ اصول بھی پورا نہیں ہوتا. پھر دوسرا رواج یہ ہے کہ جب یہ پوچھیں ان سے کہ یہ ٹائم ٹیبل آپ نے کہاں سے لیا، وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں مسجد سے لیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں مسجد کی نقل کی ہے. تو جب جس کاپی کرتے کرتے جب اصل تک پہنچتے ہیں کہ اصل کہاں ہے اس کی، تو اصل سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی 30 سال سے یہی ہم چلا رہے ہیں. یہ کوئی دلیل میرے بھائیوں بزرگوں نہیں ہے. اب لوگوں کو آپ اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے جب فیلڈ میں ایسی کتابیں موجود ہیں. دوسرا یہ جو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ اصول ہاف نائٹ کا اس میں حرج ہے اور باقی جتنے اصول ہیں اس میں آسانی ہے، تو خدا کے لیے یہ آسانیوں کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشنز جس کا ذکر حضرت قبلہ مفتی صاحب نے اس کتاب میں کیا ان کو وائیولیٹ نہ کیا جائے. ایک آدمی کہنے لگا کہ جی بھوک لگتی ہے زیادہ، یہ کہتے ہیں روزہ لمبا ہو جاتا ہے. میں نے کہا میرے بھائی اگر 1:20 پہ آپ روزہ بند کریں اور اس کے بعد فجر کی نماز بھی ہو جاتی ہے، ہم جب رہتے ہیں 1:45 نماز ہو جاتی ہے فجر کی، وہ پڑھ کے اگر آپ سو جائیں تو زیادہ تو وقت آپ کا سوتے ہی گزر جائے گا. مجھے آج تک کوئی آدمی ایسے نہیں ملا جو سویا ہوا ہو اور اسے بھوک لگتی ہو. اگر کوئی سوئے ہوئے آدمی کو بھوک لگتی ہو تو یہ کتابیں پہلے ایک طرف رکھتے، ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ اپنا علاج کرائے، اس لیے کہ اس کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے. یہ بھوک کا بھی چکر دے کر پورے 11 مہینے کھاتے رہتے ہیں. 1 مہینہ آتا ہے کہ کم سے کم اس مہینے میں آپ کچھ اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، کچھ خدا خوفی آتی ہے. الحمدللہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، بچوں کے اندر بھی دین کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے. وہاں آ کر بھی ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کچھ اور ہمیں ٹائم مل جائے. پھر اس سے بھی بڑے اگر آپ اس لچک کے نام پر، حضرت قبلہ مفتی صاحب اس سے امید ہے میری اصلاح فرمائیں گے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، اگر ہم اس طرح کی لچک دیتے رہیں گے تو میں مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، ریکارڈڈ ہے، مجھے ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز کچھ ملے ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم روزہ افطار کرتے ہیں 7 بجے،
اب روزہ افطار ہو رہا ہے 7 بجے. میں نے کہا یہ ٹائم، انہوں نے کہا جناب مکہ معظمہ کا ٹائم جو ہے ہم اس کا اطلاق یہاں برطانیہ پہ کرتے ہیں. لہٰذا اس طرح کی لچک اور فلیکسیبلٹی اگر ہم دیں گے تو یہ معاملہ جو ہے کہیں اور جا کر جو ہے یہ چلا جائے گا. من نوان رویت ہلال کا بھی مسئلہ آپ کے سامنے ہے. جب پوچھا جاتا ہے ان سے، اور ہماری سادہ زبان میں کہتے ہیں پھس پھسی دلیلیں ہوتی ہیں، یہ پھس پھسی دلیلیں دین اسلام میں نہیں چلتی. یہ اکابر بیٹھے ہیں، کم سے کم شک سے لوگوں کو بچایا جائے اور حقیقت کی طرف لایا جائے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ چاند کہاں دیکھا ہے آپ نے، تو یہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ میرا پاپا رہتا ہے وہاں پر، اس نے دیکھا ہے. اب آپ کا پاپا کون ہے، کیا دیکھا اس نے، اس پر آپ یہ توقع کیے بیٹھے ہیں کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب اور ایسے جو صاحبان معرفت لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ حقیقت کیا ہے. قرآن مجید کا حکم تو اول پرائیورٹی ہے کہ اگر آپ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھیں. اور دنیاوی جو ایکیڈیمکس ہیں وہ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نہیں کسی چیز کے بارے میں معلومات تو آپ جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھیں. اور بحمدِ تعالیٰ یہاں پر ذکر بھی ہے اور فکر بھی ہے، دونوں سنگم ہیں یہاں پر حضرت قبلہ مفتی صاحب کی ذات میں. ہم نے جب سے قبلہ مفتی صاحب کی زیارت کی، ان کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا تو ان کی یہ کتاب پڑھی، بحمدِ تعالیٰ دلائل سے بھری ہوئی ہے. اور مزے کی بات، اس پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، دوسرے اصول بھی جنہوں نے لکھے ہیں، میں ابھی قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، جس نے کوئی اور اصول بھی دیا ہے تو اس نے اپنے پہلے پیج پہ، میری گاڑی میں کچھ پمفلٹ ہیں اس لیے کہ اس میٹنگ کے بعد ہم نے ایک اور میٹنگ پہ جانا ہے اسی سبجیکٹ میٹر پر، جس نے بھی کوئی دوسرا اصول دیا ہے پہلے پیج پہ اس نے لکھا ہے کہ افضل طریقہ ہاف نائٹ کا ہے. آپ دیکھیں ان کی بھی، جس نے بھی لکھا ہے وہ اپنا اصول دے رہے ہیں لیکن ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ افضل اور کوشش اپروچ ایام حرج میں، جن مہینوں میں یہ رمضان شریف آ رہا ہے، یہ ہے ہاف نائٹ کا اصول. تو الحمدللہ ہمارے لیے، ہم اللہ کے حضور جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اس دور میں ہمیں حضرت قبلہ مفتی صاحب جیسی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے. ان کی گفتگو سن کے ہمارے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے کہ اس میسج کو آگے پہنچائیں. اور اگر کوئی آپ پر زیادہ سوال کرتا ہے تو آپ سمپل ان کو کہیں کہ حضرت صاحب میرا سر نہ کھائیں، آؤ میں قبلہ مفتی صاحب سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں. قبلہ مفتی صاحب جانیں اور وہ جانیں اور پھر یہ دلائل ان کو دیں گے اور کنونس کریں گے. دوسری جو کمزور دلیل جاتی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ اب کیا کریں جی، ٹائم ٹیبل چھپ گئے ہیں تو فوٹو کاپیر سے 1-2 ہزار کاپیز نکالنا کوئی اتنی بڑی مشکل کام نہیں. اگر آپ کو علم ہو گیا کہ یہ غلط ہے تو یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا دبی رکھ تے ڈکی رکھ، یہ دبنے والا جو کلچر ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. علم ہو گیا کہ یہ جو ٹائمنگ ہے غلط ہے، آپ کے پاس 2 ہفتے ہیں، آپ، اور اگر 1 دن بھی پہلے معلوم ہو جائے تو مسئلہ کیا ہے، پتہ چل گیا کہ غلط ہے ٹائم ٹیبل، ان کو ضائع کر دیں، نئے ٹائم ٹیبل اپنی مسجد میں جاری کر دیں. جہاں پر ہم رہتے ہیں برمنگھم میں بہت کم مساجد ایسی ہیں جو اس طرف آ رہی ہیں. بحمدِ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کی ذہن سازی وہ سمجھیں گے. وقت آئے گا وہ گھوم پھر کے آگے پیچھے پٹک کے، یہ ریکارڈڈ میری بات ہے، وقت آئے گا لوگ یہی کہیں گے اینڈ پہ جا کر کہ حق یہی تھا، حق یہی تھا. لیکن صرف یہ ہے وہ اب مختلف جگہوں میں پٹک کر یہی کہیں گے. رائل گرینوچ آبزرویٹری جو جہاں کی ہے وہ بھی مفتی صاحب نے وہاں جا کر پورا ان کا ریکارڈڈ ہے. تو بحمدِ تعالیٰ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قبلہ مفتی صاحب کی آج زیارت بھی ہو رہی ہے، اور بحمدِ تعالیٰ ان کے دلائل سے، ان کے علم سے اور باقی جن امور پر یہ گفتگو فرمائیں گے ہم انشاءاللہ استفادہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم ایک دفعہ پھر اس کی بارگاہ میں 1000 بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلک حق اہل السنہ والجماعت میں پیدا ہوئے، اسی پر جئیں گے اور انشاءاللہ ہماری موت بھی اسی مسلک میں آئے گی. اور حضرت قبلہ مفتی صاحب کا فیضان ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ قائم اور دائم رکھے. سدا بہار دیں اس باغے، کدی خزاں نہ ہوئے، ہوون فیض ہزاراں تائیں ہر بھوکا پھل کھاوے. السلام